کائنات کی پیاری کلام قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں چند کلمات تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جڑے اللہ دی راہ دے اپنی جاناں قربان کرتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے انہاں نوں مردہ نہ کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ نہیں اور تساں انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ماہ شوال کا آغاز ہو چکا ہے اور شوال کے اندر حق و باطل کا ایک معرکہ مارزے وجود وچ آیا، جدے وچ ایک پاسے حق والے سن، ایک پاسے گمراہی والے سن، اور صرف اس وقت نہیں، ابتدا تو ہے کہ سلسلہ اسی طرح چلے آ رہا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام حق وال کھڑے نے کہ انہوں نے مقابلے کے شیطان کھڑا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے حق کی بات کی تھی کہ انہوں نے مقابلے کے شیطان نے انہوں نے قوم کو مقابل کھڑا کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے کھڑے نے کہ نمرود آپ کے مقابلے سے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح یہ حق کے حضرت موسیٰ کھڑے نے کہ مقابلے سے فرعون کھڑا ہے۔ خالق کائنات اس زمین انسان کو کائنات میں تخلیق فرمایا، رب چاہتا کہ شیطان کی سنگی کو اٹھ کے انہوں روک دیتا، اس کے بعد شیطان کا رستہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ کریم چاہتا فرعون نمرود جس طرح غرق کیتا ہے، رب کریم چاہتا کہ وہ مقابلے جو کہ ہوتے ہی نہ طاقت ہی نہ ملتی مقابلے کی۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، آقا علیہ السلام محبوب خدا بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھا کہ جتنا اللہ نال پیار ہوئے انیاں رب دیا آزمائشاں سخت ہوندیاں۔ ذہن وچ رکھو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے فدا قومی بابی یا رسول اللہ، مدینے دے تاجدار میرے ماں باپ قربان جان میں تھوڑے نال بڑا پیار۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب میں تھوڑے نال بڑا پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے فرمایا پھر تنگ دستی واسطے تیار ہو گیا۔ حدیث بات ہے اور صحیح حدیث ہے، سیاست کے اندر موجود ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تھوڑے نال پیار ہے، یا علیہ السلام نے فرمایا پھر تنگ دستی واسطے تیار ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں حضور نے محبت کا اظہار کیا ہے، حضور نے مجھے فرما دیتا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو رب نال بھی بڑا پیار ہے۔ خالق کائنات نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر
آفات اور بلیات واسطے تیار ہو گیا. جڑا حق دے رستے سے چلتا ہے انہوں پریشانیاں بھی آؤندیاں نے، انہوں تکلیفاں بھی آؤندیاں نے، انہوں معاشی معاملات پریشانی بھی آتی ہے، انہوں تکلیف اس حد تک ہوتی کہ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں اس معاملے چل رہا ہوں شاید ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. لیکن خالق کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا جدو اللہ کے رسول نال پیار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت تیری آزمائشاں بھی ہوٹیاں رکھے گا. جنی محبت ہوئے جنہ پیار ہوئے. حضور علیہ السلام نے محبت کی بات آئی بدر دے موقع پہ صحابہ نے وہ اظہار کیا. ہجرت کے وقت صحابہ نے وہ اظہار کیا. احد کے وقت صحابہ نے وہ اظہار کیا. بلکہ احد کا مارکا ایسا مارکا ہے خالق کائنات کے پیارے محبوب تھے بڑے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اتنی دردناک شہادت اور صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں اسی حضور کو ان ڈھائی مار کے گھوڑیاں نہیں دیکھے جی میں حضور علیہ السلام اپنے چچا کی شہادت سے ہوئے. انہی تکالیف ادو تک تیرے نال رہتی ہیں جدو تک تو حق کے رستے دے رہے. اور صرف ایسے نہیں ختم ہوگا. یہ حسین علیہ السلام حق سے کھڑے نے تو انہوں نے مقابلے سے یزید بھی کھڑا ہے کی تکلیف ہے جیڑی نہیں دیکھی. بچیاں تک کوئی تکلیفاں دیتی ہیں، عورتوں تک انہوں نے پریشان کیا. سارے کا سارا خطبہ تباہ کر دیا لیکن حق پھر بھی حق ہے. قیامت کے بعد اس حق کو باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی. یہ حسین علیہ السلام تو بات کی بات کریں تو بہت سارے ایسے معاملات جن پتہ لگے گا کہ رب کائنات سے اوپر گزیدہ بندے جنہوں نے حق کے نال کھڑیا ہو کے اپنے آپ کو ثابت کیتا. میں دور کی بات نہیں کرتا. غازی علم جیتے تو سب سنے پر غازی ممتاز سے تو سب دیکھے ہیں. غازی ممتاز سے توڑی ہوش ایک توڑی سامنے دکھانے تھی. مقابل قوم ہے ورنر وقت کس بات ہے حق کو باطل کی لڑائی قیامت تک اس طرح چلتی رہے اور اسے ختم نہیں ہویا سلسلہ. اس تو بعد غازی تنویر آیا. غازی تنویر تو بعد خون بھی ہے اس وقت بھی. چند دن پہلا شیخ پورے کے اندر واقعہ آیا زین علی شہید ہویا. کس بات نعرہ ختم نبوت لعنت. اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس پاکستان لیا کے ساتھ سے گیا ہے کہ اسی اسلامی شعار سے مکمل طریقے نال عمل کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اس ملک کی عادت کی ہوئی جنہوں نے اسی اپنے سربراہ بنا کے اسمبلیاں میں بھیجنے ہیں. انہوں نے دین نال کوئی غرض نہیں، انہوں نے اسلام نال کوئی غرض نہیں، انہوں نے شاعر اسلامی نال کوئی غرض نہیں. اپنی جیباں اور اپنی جنم کی آگ اپنے پیٹ پہلے کر معاملہ کو تک پہنچ گیا کہ قادیانی بدترین کافر دنیا کا بدترین کافر ہے قادیانی. دوسرے کافر کی نے انہوں نے کفر کیتا اسلام کی مخاطب. یہ مرتد ہو کے کافر ہوتا اور صرف وہ بات نہیں. سیانے و سارے جیڑا آتا ہے کہ میں قادیانیوں کافر بھی نہیں مانتا، جیڑا آتا ہے میں قادیانیوں ویر ماننا ہوں، برا ماننا ہوں، جیڑا انہوں نے معاملات میں بہتر طریقے نال چلان واسطے حضور دے غلاموں دے بلے گولیاں تک چلان واسطے تیار ہو جائے. مجھے دسو قیامت والے دن جواب کیوں دینا؟ رب دی بارگاہ چ جا کے کی آکھے گا کہ میری سیاسی پارٹی فلانی سے جڑی مرضی پارٹی رکھ مجھے کوئی غلط نہیں میری پارٹی کا جو مرضی کر دنیا لیکن یاد رکھا
اگر تین اختیار ملیا تو مختصر وقت واسطے اختیار ملیا، بہت تھوڑے وقت واسطے تیرے کو اختیار ہے وہ وقت ہے کہ جنہوں تو بڑا ٹائم سمجھنا ہے کہ جمن تو لے کے 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہوئے گی، انیاں عمرہ تو شاید کو نہیں ایسے گل ہی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ مائی آئی، میں آگے بھی کئی دفعہ واقعہ بیان کیا، مائی آئی آپ کے کہنے موسیٰ میرے بچے دعا کرو میرے بچے جلدی فوت ہو جائیں، جلدی فوت ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں مائی کتنی عمر ہے فوت ہو جائے؟ ہاں دیکھو 150 سال کا ہوتا ہے، 200 سال کا ہوتا ہے، 300 سال کا، یہ زیادہ سے زیادہ 500 سال کا ہو کے فوت ہے۔ حضرت موسیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اماں میں تینوں ایسے لوگ دسا جنہاں کی عمر 60-70 سال ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی نو کہ اماں تینوں ایہو جی قوم دسا ایسی عمر دسا جنہیں لوگ 60-70 سال کی عمر فوت ہو جائیں گے۔ تو مائی نے یہ آخیا تمہیں دسو، مائی حیران ہو کہتی ہاں ہے موسیٰ وہ لوگ بیاہ کریں گے، وہ لوگ بیاہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل کریں گے۔ موسیٰ وہ لوگ گھر بنائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا بالکل گھر بھی بنائیں گے، تیرے نالوں اچھے گھر بنائیں گے، تیرے نالوں زیادہ بہتر طریقے نال زندگی گزاریں گے، ایس وقت نالوں بہت اعلیٰ زندگی گزاریں گے، لیکن عمرہ 60-70 سال ہوگیاں ہوں گی۔ کہتی ہے موسیٰ میرے بچے 150 سال 200 سال کے ہو کے بہت ہو جاتے ہیں، میں نہیں آج انہوں نے عمرہ کوئی، لیکن جنہاں کی ساری عمر 60-70 سال ہو گئی ہے انہاں زندگی کیویں گزارنی ہے؟ حضور علیہ السلام دے غلام 60-70 سال کی عمر دے وچ انج زندگی گزارتے ہیں کہ پچھلیاں امتاں دے لوگ رش کرن گے انہاں تے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت تے رش کراں گا کہ میری امت، میں اپنی امت تے فخر کراں گا کہ میری امت پچھلیاں امتاں نالوں بہتر زندگی گزارتی ہے۔ دین دا کام کر وہ جے بڑا ٹائم ہویا ہے، ٹائم کو نہیں بابے نے آکھیا اللہ تعالیٰ پروڈیوسر دے پیارے محبوب مدینے دے تاجدار کی امت دا ٹائم کی ہے، بابا کہنے لگا کچھ کر لے لگا جاتے ہیں، ہمیں کچھ کر لے
حضور دے دین دا پرچار کرنا ہے، مدینے دے تاجدار دے ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت واسطے کھڑا ہونا ہے، کتوں اس قوم دے واسطے کھڑا ہوئے گا تے مدینے دے تاجدار دا دستے شفقت تیرے کنڈ دے اٹھتے ہوئے کیونکہ مدینے دے تاجدار نے پھر میرے نشان صاحب فرمانے نے پائے کیڑا ختم نبوت دا کام کرنا ہے، کیڑا حضور دی ختم نبوت واسطے چلتا ہے، جنہیں قدم نبی دی ختم نبوت واسطے نہ موسیٰ رسالت واسطے کام کرنا ہے، خبر پہ کائنات فرماتا ہے کہ میں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صلاۃ و سلام دا دستے رحمت کو دی کر دے اٹھے جس دو کر دے اٹھے نبی دا حق ہوئے نہ اس دنیا کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ قبر کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ حشر کوئی پرواہ ہوتی ہے، پھر بندہ اگر صلاۃ و سلام دا ہو جاتا ہے پھر فرشتے بھی ہاتھ بن کے ہوتا ہے استقبال کرتے ہیں، ختم نبوت واسطے کام کرنا لین بھی شہید ہویا اور ظلم نہیں کرتے سانو قادیانیت کو خوف نہیں، یاد رکھیا جائے سانو قادیانیت کا ڈر کوئی نہیں، سانو مار پہنی ہے کہ جڑے قادیانی نواز مسلمان نے انہاں کو پہنی ہے۔ میں اپنے تجربے کی گل دسنا ہے کہ اسی صدر تھانے درخواست دیتی ارما سے اور ایمانی گل ہے حیرت گم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے نال جڑے انہوں نے سپورٹر آئے سن پنجے دے پنجے مسلمان سن، پنجے دے پنجے مسلمان اور تھم بنے نے اپنے دین دے ہو یہ حمایت کا بھی نہیں کرتے۔ میں پوچھے کدھر آئے ہو یہ امن آتے ہیں، انج دا امن نہیں چاہیے، سانو وہ امن چاہیے جہدے وچ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہوئے کسے کافر کو ضرورت نہ ہوئے، سانو وہ امن چاہیے جہدے وچ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہوتا ہے کسے کافر کو ضرورت نہ ہوئے کہ بلال کو بچ جاوے، سانو وہ امن چاہیے جہدے وچ عمار بن یاسر کعبے دے اندر مکے دے اندر چوڑا ہو کے پھرتا ہوئے کسے لائن کی ضرورت نہ ہوئے کہ عمار بن یاسر نہ روک سکے، سانو وہ امن نہیں چاہیے جس زمان دے اندر نبی دے ناموس دے اوپر حملہ ہوئے، سانو وہ امن نہیں چاہیے جہدے وچ نبی دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے، سانو تے وہ امن چاہیے جڑا محتاج قادری پیدا کر کے گیا ہے، سانو وہ امن چاہیے جڑا قادری دین بنا کے گیا ہے، سانو وہ امن چاہیے جہدے واسطے زین نے اپنی جان دی ہے، سانو وہ امن چاہیے جہدے واسطے اسلام دے وقت قانون دے اوتے عمل کر دیا ہویا اسمبلی نے مرزائیاں نوں کافر قرار دیتا ہے، سانو وہ امن چاہیے جڑا نے پاکستان دے اندر وہ امن چاہیے، سانو وہ امن نہیں چاہیے جہدے وچ مسلمان گھٹ کے مرتا رہے اور کبھی بھی امن قائم نہیں ہوتا تگڑے تے ماڑے دے درمیان۔ یاد رکھیں کہ دنیا دا اصول ہے امن قائم کرنے تے طاقت دا توازن رکھو، امن قائم کرنا تے طاقت دا توازن ہونا ضروری ہے، جسے طاقت دا توازن نہ ہوئے ماڑے سے کیڑا قانون ہے، ماڑے سے قانون ہوتا تے گوگی انج نہ پھیرتی ہوئی ماڑے سے قانون ہوتا تے اجے تک سرکاری ہیلی کاپٹر تے جلسے نہ ہوندے ماڑے سے قانون ہوتا تے نیب تے دفتر دے وچ گانا لگدیاں ایتھے کوئی روٹی چوری کر لو وچ اوہدی سلامت دی انتہا ہو جاندی ہے، پورے ملک دا خزانہ چوری کر کے لگے پھرن تے انہاں نوں پوچھدا کوئی نہیں، یہ قانون نہیں، قانون وہ جڑا محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا، اس قانون کے واسطے وہ لوگ حضور علیہ السلام نے چچا حضرت امیر حمزہ آپ نے قربانی دی تھی اس قانون کے واسطے، نجاشی مسلمان نہیں سی ہویا، ہندا مسلمان نہیں سی ہویا، حضور علیہ السلام اور ایک رشتہ نہیں نبی پاک دا حضرت امیر حمزہ نے نال تین رشتے نے حضور کے تین حضور علیہ السلام کے چچا بھی نے حضرت ابو طالب کے پتر میں چچا بھی نے حضور علیہ السلام، پھر آپ کی والدہ اور حضور علیہ السلام
والسلام کی والدہ دونیں سکیاں چاچے تائے دیاں نے، یعنی آپ خالہ دے بیٹے بھی ہیں حضور کے خالہ دے بیٹے بھی ہیں حضرت امیر حمزہ. اور تیسرا رشتہ بھی بڑا مضبوط رشتہ ہے. حضور علیہ السلام بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیتا ہے اور حضرت امیر حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیتا ہے. دونیں دودھ شریک بھرا بھی نے. تین رشتے ہونے باوجود کبھی یہ نہیں آخیا کہ میرا بھتیجا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا پھر یہی آخیا حمزہ تیرا غلام ہے. کلمہ پڑھن کا بھی انداز آتا بڑا جارحانہ انداز. شکار تے گئے سن حضور علیہ السلام نے چچا حضرت امیر حمزہ شکار تے گئے سن. حرم کے اندر ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی شان گستاخی کی، بدتمیزی نال بولیا اور بکواس بازی کی ہو. اور صرف یہ تو تک نہیں بلکہ حضور نے دسترازی بھی کی ہو حرم کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش سن. حضرت امیر حمزہ جدو مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں جی گلی کی نکل سے کھلو کے بیٹیاں گلا کرتی ہیں، عورتیں کھڑیاں نے حضرت ثویبہ بھی ہوتے کھڑیاں. حضرت امیر حمزہ کو گزر رہے ہیں حضرت ثویبہ نے کیا ہوتا بیچارے کا کوئی ہے تو نہیں. حضرت ثویبہ کیونکہ والدہ بھی سن دودھ پلایا تھا انہوں نے. آپ فرماتی ہیں انہوں نے بیچارے کا جو کوئی ہے تو نہیں. کہاں تو جہاں دل کرتا ہے وہ گل کر لیتے، جہاں دل کرتا ہے وہ لڑائی کر لیتا. حضرت امیر حمزہ اتنے ہو گیا کہنے لگے کی گل کر رہا. حضرت صاحبہ نے کہا کہ وہ جڑا دودھ شریف بھائی ہے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. گھر نہیں گیا سیدھے ہم کے اندر چلے گئے. جا کے دیکھا قریش کے سرداروں میں ابو جہل بیٹھا ہے. آپ نے اپنی کمان ماری وہ سر پاڑ دیا. سر پاڑ کے آپ نے فرمایا آپ کو کریں گا. لڑائی ہونے لگی. ابو جہل خود کہنا رک جاؤ میرا قصور تھی میں غلطی کی ہے انہیں میری سزا دے دی بس ختم کر دی. جب آپ واپس آئے آپ بڑے خوش ہو کے حضور علیہ السلام کہنے لگے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے لیا. بھتیجے میں تیرا بدلہ لے لیا. آقا علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے. حضور کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے. خوشی کا اظہار بھی نہیں ہوا. حضرت امیر حمزہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ کیا تیرے خوشی نہیں ہوئی میں تیرا بدلہ لے کے آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا خوشی دن ادو ہوئے گی جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین تے آ جائے گا. جب اللہ کے رسول کے دین تے آ جائے گا ادو خوشی ہوگی. جب آپ نے فرمایا کہ اس سے وقت کی تھی پھر میں نے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے حضرت امیر حمزہ کا کلمہ پڑھنا اس وقت اس ٹائم دے وچ مشہور سی کہ 100 بندے کا کلہ امیر حمزہ مقابلہ کرتا. آپ کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے نال کھڑے تھے. حضور نے اس وقت دعا فرمائی. حضرت امیر حمزہ نال کھڑے نے تو انہوں فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ ایک میرے کو شعر آ گیا دوسرا شعر عمر بن الخطاب بھی مل گیا. اور اے ہے طریقہ کار اسلام دا. میرا تسبیح پھیرنا دین کوئی نہیں جے یاد رکھو. اے جی فلانا بڑا چنگا جو نماز اپنے کام نہ کام رکھتا ہے. اپنے کام نال کیڑا کام ہے کام تے ہو کیڑا اللہ تے اللہ دے رسول ہے. جدو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جدو اس کلمے کا ورد تو کر لیا اس تو بعد اگر تیرا کوئی مخالف نہیں تو پھر اپنے آپ تے غور کر. یہ اعلان کرن تو بعد مدینے کے تاجدار کی مخالفت بھی ہو گئی. انہوں تو زیادہ امن پسند ہے. اپنے اندروں لچک ختم کر کافرہ واسطے بے دینہ واسطے لچک ختم کر. سانو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہودی کہڑے نے عیسائی کہڑے نے قادیانی کہڑے نے. اسی قادیانی وہ اتنی بے غیرتی بھی انتہا ہے
کہ لوگ آتے پہنتے ہیں کہ جی اسی قادیانیاں کو اپنے بھرا سمجھتے ہیں کدے ہستے کیا صحابہ کرام کا عقیدہ ہے صحابہ تے فرماتے تھے نا سامنے بھائی کھلوتے سن والد کھلوتے نے سامنے سارے رشتہ دار کھلوتے ہوتے سن تے حضور دی بارگاہ چرچ کرتے سن مدینے دے تاجدارا جے تیرا حکم ہوے تے انہاں دی گردناں اتار کے تیرے قدماں وچ رکھ دے کیونکہ سارے تو سب کچھ تیرا ہے تیرے واسطے اور یہ چیز اج دی ضرورت ہے اپنی اگلی نسل کو دسو ختم نبوت ہے کی بابے نے یاد کرنا ہے بچیاں کا کھیل نہ سمجھو ختم نبوت تواڈے دین دا اہم رکن ہے اگر تسی یہ تے غور نہیں کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں آپ کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اور اسے ختم نبوت واسطے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 صحابہ شہید ہوئے نے اس ختم نبوت تے پہلا دیا سیدنا صدیق اکبر کی آنکھاں چانسو سن پہلے آپ کا حکم سی اپنا حکم آپ نے ختم کر دیتا منسوخ کر دیتا آپ نے حکم دیتا سی کہ بدری صحابی کسی جنگ کے نہیں جائے گا آپ نے حکم دیتا سی کہ جڑے حافظ نے صحابہ وہ صحابہ کسی جنگ کے نہیں جان گے تاکہ قرآن پاک کو اچھے طریقے نال جو محفوظ کیا جاتا لیکن جو ختم نبوت نے حملہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی بھی بدری ہے یا غیر بدری ہے حافظ ہے یا غیر حافظ ہے کوئی مرد مدینے کے اندر موجود نہ رہے سارے میدان جنگ کے چلے گئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول نے موت بھی قبول ہونا عشق مصطفیٰ زندگی بدل تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیان مستاح نبی کی ایک صدا سرکن سے جدا مستاح رسول کی ایک صدا سرکن سے جدا یاد رکھتے ہیں آج بھی اہم ضرورت ختم تو آنا ہے کہ نہیں تو آنا نور ہے کہ بشر ہے حاضر ہے کہ ناظر ہے انہوں چھڑ دیو حضور کی ختم نبوت واسطے کھڑے ہو جاؤ قادیانیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ عیسائیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ یہودیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور انہوں کے خلاف کھڑے ہو جڑے اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کر رہے ہیں کافر بے در پہ حملے کرتا گیا ہالینڈ کا سورج تک بعد نہیں آیا مسلمانوں اپنے کم تو اپنے ذریعہ معاش کو فرصت نہیں ہے یہ ہڑتال آتی ہے جو آپ نے یار دکان بند کرے وہ کی بگڑ جانا ہے وہ بگڑے کی گل نہ کر کوئی دس تیری نیت کی ہے یہ پوچھا گیا قیامت کا لیندے کہ تو ختم نبوت واسطے کی کیتا ہے کی جواب دے گا میں دکان نہیں بند کی آکے گا میں ہڑتال شامل نہیں ہویا کی آکے گا میں ریلی چ نہیں شامل ہو سکیا تیری ایسے ریلی کٹنا جو فرق نہ پیدا ہوئے کہ ایویں خبراں نہ چلنا کم از کم انہوں نے یہ پتہ لگتا ہے مسلمان بیدار ہے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمان بیدار ہے لیکن جدو تو کسی کام جو کر لی پھر ہوتا کی ہے پھر ایک باری بھی دو باری پھر ٹیسٹر لاندے نہیں ہوتے ہیں جی ٹیسٹر لا کے چیک کری نا لائٹ ہے کہ نہیں ہے بتی بلدی کہ نہیں بلدی مسلمان کو ٹیسٹر لاندے نہیں ہوتے حضور کی توہین کر کے اسلامی شاعت کی توہین کر کے چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کنی کو غیرت رہ گئی جدو تو کچھ بھی نہیں کرے گا پھر تیری غیرت کی پتہ لگ جائے گا پھر انہوں سمجھ آ جائے گا کہ اے وہ بندہ جنہیں صرف کلمہ پڑھیا ہے جنہوں کلمے کی سمجھ نہیں جڑا کلمے کا تحفظ نہیں کر سکتا جڑا اسلامی شاعت کا تحفظ نہیں کر سکتا پھر وہ اپنی مرضی میں جو چاہے
کش موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اے جڑے تیرے اندر حضور کی محبت ہے نا، وہ تیرے کھلون نہ دے پہ، لیکن شاید تیرے محبت جگا، اپنے ضمیر جگا۔ اگر تو اپنا ضمیر نہیں نہ جگائیں گا تو پھر تیرے کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تے عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھیا، وہ دے سامنے حضور کی توہین ہوتی تھی تو کوئی بولتا ہی نہیں، کیونکہ انہیں اردو تو کلمہ پڑھیا، زبانی کلمہ پڑھیا، جنہیں دلوں کلمہ پڑھیا سی وہ تو سکے چاچے کو ہاتھ نہیں سنا کیا کرتے ہیں۔ وہ دیوسن جڑے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں، وہ دیوسن جڑے ماں نے قتل دی اجازت حضور کو رہنا سے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سب تو پہلے حضور علیہ السلام دی ذات کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، ماں پیو بہنا برا دیا پتر، بلکہ مجدد الافسانیہ کا عقیدہ کہ سانو رب بھی ہو چاہیے جڑا محمد رسول اللہ دا رب ہے۔ اے دنیا کے رشتہ کی گل نہیں، اسی تے رب بھی ان کو ماننے ہیں جڑا محمد رسول اللہ دا رب ہے، جہاں حضور نال واسطہ نہیں ہوتا ساڈے نال تعلق نہیں۔ کیونکہ بڑی پیاری گل ہے، بڑی سونی بات ہے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری
جنت تے نہیں بانٹ سکتی ہے جنت تے جانے تے مدینے تے تاجدار کی محبت نہ جانے محبت نہیں یہ نہیں کہ نعرہ مار دیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے محبت انج ہے کہ جتنے مدینے تے تاجدار تے نام تے تینوں جان بھی قربان کرنی پڑے تو سامنے موجود ہو کیونکہ آج کی ضرورت ہے آج کفر آپ سامنے نہیں ہوتا پیا آج کفر کیویں سامنے ہوتا پیا قادیانیاں نوں مشکل دیتا ہے انہوں نے تیرے پنجاب میں خاص طور پہ ویسے پورے پاکستان دے قادیانی بے لگام ہوئے جتھے جدوں دل کرتا ہے مسلمانوں کے اتنے حملہ کرتے ہیں حضور دے ناموس سے حملہ کرتے ہیں ختم نبوت سے حملہ کرتے ہیں اپنی تبلیغاں پہ کرتے ہیں بے غیرت حکمران چند ووٹاں واسطے ختم نبوت میں غداری کرنا ڈوب کے مر جائے جناب جتنے مدینے دے تاجدار کی محبت نہیں ہوتے کچھ بھی اس واسطے مسلمان یاد رکھ جتنے مارے ہوئے ہیں حضور کی محبت واسطے حضور دے ناموس واسطے ہوئے بدر ہویا احد ہویا خندق ہویا جتنے بھی مار کے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس واسطے صحابہ نے بھی اپنی جاناں دی اور ہون تک مار کے ہو رہے ہیں ہون تک چل رہا ہے آج بھی شیخ پورے کے اندر احتجاج ہے قاتل بھی ہوتے حاضر ہو گیا اسے زین علی دے پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کر دیتی ہے واقعہ تبدیل کر دیتا ہے کرنا لے کون ہے قادیانی کے لئے نام میں آپ مسلمان کلمہ گو مسلمان حضور دی محبت رکھنا لے جڑے آنے نے اسی بھی نبی پاک کے ماننا لے پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کر دیتی ہے گولی تو پوچھو بچی ہے تماشا نہیں بنایا چند ٹکیاں واسطے اپنا ضمیر نہ بیچ کیونکہ اس رب دی عدالت میں جو جانا ہے پھر تینوں چھٹیاں گوئیاں نے کوئی فرق فائدہ نہیں دینا پھر صرف مدینے نے تاجدار کی محبت کا فائدہ ہوگا اتنے تے تیرے تک گواہی دینی ہے تیری زبان بند ہونی ہے تیرا منہ بند ہونا ہے تیری آنکھاں بولنی ہے تیرے کان بولنے تیرے ہاتھ بولنے تیرے پیر بولنے تیرے جسم کا ایک ایک اعضاء بولنے گا اتنے تے گواہیاں تیرے جسے نے دینیاں نے نا اس واسطے آج یہ جدا کام کر گیا کہ قیامت والے دن حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سانو ختم نبوت واسطے محنت کرن دی کوشش کرن دی اللہ رب العزت توفیق دے اور اللہ رب العزت سارے ایمان استقامت عطا فرمائے وما لیا الا البلاغ